کہ جب لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ پر تو فوجیں چڑھائی ہیں، اس چیز نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت وعدہ ہے، اس کے بعد انسان کو کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ یہ فائدہ آپ کے لیے بھی ہے، یقین کرنے کے لیے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ بندے سے سب کچھ چھن جائے، لوگ چھوڑ جائیں، فائنینشل حالات خراب ہو جائیں، آپ یوں محسوس کریں کہ اوپر اللہ اور نیچے میں ہوں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، خوف کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو ہے۔ نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ نیکی کے کام چھوٹ جانے کا بھی ایک خوفناک ہو جاتا ہے، انسیکیورٹیز ہو جاتی ہیں۔ یہ جو انسیکیورٹی ہوتی ہے، اس میں بیسیکلی کیا ہے؟ فیتھ میں کمی، ایمان میں کمی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین، توکل، اس کی وجہ سے اس کے اوپر سے روڈ رولر گزر جائے، اسے فرق نہیں پڑتا، اسے پتہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اب دیکھیے قرآن میں یہ سارا اس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس میں کس طرح سے صحابہ کرام کے اور محمد رسول اللہ کے اور اس دور کے واقعات کے توسط سے ہمیں بتایا گیا کہ جب لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ پر تو فوجیں چڑھائی ہیں، اس چیز نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ جو بہترین کام بنانے۔ اب امیجن کریں کہ آگ کے اتنے بڑے الاؤ کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، یعنی آپ سوچیں کہ پہاڑ جتنی لکڑیاں کسی نے اکٹھی کر لی ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے منجنیق کا سہارا لینا پڑا۔ اب ساری قوم جو ہے نا ایک اصل ہے، نفرت ہے، انتقام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سکون میں ہے۔ وہ سوچ ہی نہیں رہے کہ آگ میں جاؤں گا پھر کیا ہوگا، میں جل جاؤں گا، زندگی چلی جائے گی، جسٹ نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ صرف ایک بات ہے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر اس کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلے پہ دل راضی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ سب سے اچھا کام بنانے والا۔ تو اصل میں جس چیز کی کمی ہے نا، توکل۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لے۔ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا تیسری وحی میں، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، سورہ المزمل کی آیت ہے کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہر معاملے کے لیے اللہ کو اپنا وکیل بنا رکھا ہے، سچائی کے ساتھ، کہ آپ اللہ کے سپرد اپنا مقدمہ کرتے ہو ہر ٹائم؟ کیونکہ جب کبھی کوئی اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہے، اس کی زندگی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ وہ ایسی زندگی نہیں ہوتی کہ جس میں انسان پھر کہیں گھبراہٹ میں، پریشانی میں، کبھی اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا، وہ کہیں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت وعدہ ہے، اس کے بعد انسان کو کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ سورۃ طلاق میں رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ فائدہ آپ کے لیے بھی ہے، یقین کرنے کے لیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، یعنی اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے نیکی کے کام کر کے، اور اس کے عذاب کے خوف سے ڈر کے اس کے روکے سے رکتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندہ کہتا ہے یہ کام کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو، جہاں سے تم نے کبھی گمان ہی نہ کیا۔ بندہ کہتا ہے اچھا مجھے پتا تو چلے، ایمان والا کبھی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا نا، میرے رب کو پتا ہے، میں نے تو اپنا معاملہ اس کے حوالے کیا، اس نے میرے لیے ایسا موقع پیدا کر دینا ہے، ایسا راستہ نکالنا ہے جہاں سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر اصل کام تو ایمان والا بننا ہو گیا، اصل کام تو یہی ہے، فیئر ٹو فیتھ کا ٹریول ہے۔ اور اگلی بات بھی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بلیو کریں، آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں، کسی معاملے میں، کسی کے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں کوئی خرابی ہے، بچوں کے کوئی مسائل ہیں، فائنینشیل کرنچ ہے، بیماری ہے، کوئی اور چیز ہے، اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ آج کا دور ایسا ہے، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے میں کر لوں گا، یہ میرے لیے ممکن ہے، میں اس کو ایسے کر لیتا ہوں، ایسے کر لیتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ہی جواب دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر جو اللہ چاہے۔ ہاں ہمارا کام ہے کہ ہم پہلے تدبیر اختیار کریں پھر توکل کریں۔ تو انسان کو خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ بیماری کا،
خوف کس چیز کا ہوتا ہے کہ انسان سوسائٹی میں مسنگ آؤٹ کا خوف ہوتا ہے. کبھی کسی کو جو ہے وہ بیماری ہو جائے تو موت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے, کسی کو جو ہے وہ اپنے بچوں کے رشتے نہ ہونے کا خوف لاحق ہے, کسی کو کسی کی جاب یا بزنس کا خوف لاحق ہے, کہیں حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہو رہے ہیں تو بزنس جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے, تو شاید فائنینشیل میٹرز ایسے ٹھیک نہیں رہیں گے. اور آپ دیکھیں کہ ہر طبقے کے لوگوں کے خوف فرق ہیں. جن کا بہت لمیٹڈ ایکسپوجر ہے گھر تک کا, ان کے خوف جو ہے نا وہ اندر اندر تک, وہ کسی کو ساس کا خوف لگ گیا, نند کا خوف لگ گیا, بھابھی کا خوف, فلاں کا خوف ہے. انسان نے خوف زدہ ہونا ہی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خوف زدہ نہ ہو. بس ایک کام انسان نے کرنا ہے, اگر وہ طاقتور بننا چاہتا ہے, پاورفل ہونا چاہتا ہے, اگر وہ اطمینان والی زندگی چاہتا ہے, تو پھر اس کو ایک خوف پالنا ہوگا, اللہ کا خوف. توحید پہ آ جائے. جو اللہ کا خوف رکھتا ہے نا, اس سے پھر کسی کا خوف نہیں رہتا. کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. بندے سے سب کچھ چھن جائے, لوگ چھوڑ جائیں, آپ کا فائنینشیل حالات خراب ہو جائیں, آپ یوں محسوس کریں کہ اوپر اللہ اور نیچے میں ہوں, کوئی ساتھ دینے والا نہیں, خوف کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ جو ہے. آپ امیجن کریں گے ایک اس موقع کو کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غار میں ہیں. مکہ والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ پہ آن پہنچے. اگر وہ نیچے دیکھتے تو رسول اللہ کو اور حضرت ابوبکر کو دیکھ لیتے. اب فیئر اور فیتھ کو آمنے سامنے دیکھیے. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول, اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو یہ ہمیں پالیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایمان دیکھیے. اے ابوبکر, تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معانا, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے لیے اتنی بڑی اگزامپل ہے کہ آپ کسی مشکل میں ہو, کسی صورتحال میں, رسول اللہ نے ہمیں تلقین کی ہے کہ آپ پر جب کوئی سختی آئے, جب کوئی مصیبت آئے, تو آپ میری سختی, میری مصیبت کو یاد کر لو. یعنی ایون موت کے وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے موقع پر سختی آئی, آپ اگر اسے یاد کر لیں, ریلی اپنے سارے غم انسان بھول جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس وقت اگر پا لیے جاتے, ظاہر ہے وہ جان سے ختم کر دیتے, مشن بھی گیا اور وہ ڈیوٹی بھی پوری نہ ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام کیسے پہنچتا. ابوبکر کا بھی تو فیتھ بہت اسٹرانگ تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے سوال پوچھا. دیکھیں حضرت ابوبکر کا خوف کے مارے برا حال تھا. صرف پوچھا نہیں, خوف اتنا تھا کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوف سے نکال کے فیر سے فیتھ کا سفر کروا رہے کہ یقین رکھو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. تو جس کے ساتھ اللہ, اسے کیا فکر ہے, اسے تو کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ.